اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی اس کا ٹاپک ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لہٰذا ان کا نسب بھی یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان کو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں شمار کیا ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ تورات اور دیگر کتب تاریخ میں بنت سبا نام بتایا گیا ہے، لیکن اہل تحقیق نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ اسی تورات کی وضاحت کے مطابق یہ نام حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک فوجی افسر اوریا کی بیوی کا تھا، اس لیے بھی یہ نام تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی: بیٹا، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصہ کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ قرآن حکیم نے بھی صرف اس قدر بتایا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ سورہ نام کی آیت نمبر 85، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور ہم نے ابراہیم کو، اسحاق کو یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو بھی ابراہیم سے پہلے ہدایت بخشی، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت عطا کی۔ قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک 16 جگہ آیا ہے۔ اکثر جگہ مختصر طور پر انعامات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر ان کے والد بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات مبارک پر نازل ہوئے۔ ان مقامات کی تفصیلات یہ ہیں: سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 163، سورۃ انعام کی آیت نمبر 85، انبیاء سورت میں آیت نمبر ہے 78، 79 اور 81، سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 15، 16، 17، 18، 30، 36 اینڈ 44، سورہ سبا کی آیت نمبر ہے 12، سورہ سواد کی آیات ہیں 30 سے 34 تک، اور ٹوٹل یہ آیات ہیں 16۔ وارث داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی فطرت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ذکاوت، فضل مقدمات اور اصابت رائے کا کمال رکھا تھا۔ بچپن ہی میں اس کے مظاہرے پائے گئے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی میت میں جب سن شعور کو پہنچے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور حکومت میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ قرآن حکیم نے اسی جانشینی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت قرار دیا ہے، گویا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی نبوت میں بھی وارث قرار پائے۔ نبوت کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے جو لازماً اولاد کے حصے میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ فضل کیا ہے کہ ان کی اولاد کو نبوت میں بھی ان کا جانشین بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا، جس کی بدولت وہ طبقہ انبیاء اور رسول میں ممتاز حیثیت سے معروف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ان سے کلام بھی کر لیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس خصوصیت کو جس اہمیت کے ساتھ بیان کیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کو آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں خود حضرت سلیمان علیہ السلام اس عظیم نعمت کو فضل مبین قرار دیتے تھے۔ پرندوں کی بات چیت بلا شبہ ایسے ہی تھی جیسے کہ ایک انسان دوسرے سے بات کرتا ہے، جس میں آواز اور الفاظ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا و بخشش تھی، اس لیے اس کو اسباب دینوی سے کوئی علاقہ نہ تھا اور نہ یہ اکتسابی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں لوگ آج بھی پرندوں اور چرندوں کی آواز سے ان کو منشا و مراد جان لیتے ہیں، جیسے کہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت کی آواز، مالک کو دیکھ کر خوشی مسرت کی آواز، دشمن کو دیکھ کر خوفناک آواز وغیرہ، اور یہ اس قسم کی آوازوں کو سمجھنا منتقل طیر نہیں ہے بلکہ یہ قیاس ہے جن کو زیادہ سے زیادہ علم اشارات کہا جا سکتا ہے۔ یہ علم تھوڑے تجربے سے ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منتقل طیر سے علم وہ بھی مراد نہیں جو موجودہ علمی دور میں علم زولوجی کی راہ سے حاصل کیا
گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی محض اٹکل کا تیر ہے جو قیاس وزن سے حاصل کیا گیا۔ اس میں قطعیت و کجا قیاس بھی مشکوک ہے۔ خود علم حیوانات کے ماہرین کے نزدیک بھی یہ غیر یقینی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس علم کو قرآن کریم نے جس اہتمام اور قدر فرمائی کے انداز میں بیان کیا ہے وہ ایسا معمولی اور غیر اہم نہیں ہو سکتا جس پر احسان و کرم جتلایا جائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو ایک عظیم الشان نعمت قرار دیں۔ یقیناً یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا جو اسباب دینوی سے بالاتر قانون خاص کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت کیا گیا تھا۔ وہ چرند و پرند کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حدود کا مکالمہ جس انداز سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وہ اس کی واضح شہادت ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف خاص کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 15 اور 16 جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور ان دونوں نے کہا تعریف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا۔ وہ جب اور جہاں چاہتے اس کو چلنے رک جانے کا حکم دیتے تھے۔ ہوائیں ان کے حکم سے نرم اور سبک رفتار ہو جاتی تھی۔ جب تیز روی کا حکم دیتے تو برق رفتاری کا یہ عالم ہوتا کہ اس کے دوش پر سوار ہو کر ایک ماہ کی مسافت صبح کے اولین ساعت میں اور ایک ماہ کی مسافت شام کے آخری لمحات میں طے کر لیتے تھے، اور ان کا تخت شاہی ہوا اپنے کاندھوں پر لے کر جہاں وہ چاہتے پہنچا دیتی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگین نہ صرف انسان ہی تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ اقتدار ایسا تھا کہ کائنات میں شاید ہی کسی اور کو عطا کیا گیا ہو۔ اس عطائے خاص کے بارے میں قرآن حکیم یہ بھی اظہار کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، سورہ سعد کی آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، اے پروردگار مجھ کو بخش دے، مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت دی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، رب حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی۔ یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بالاتر کرنا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل، سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تسخیر کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کے چاروں جانب ایک بڑا شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی اثر نو تعمیر بھی کی جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے دور دراز علاقوں سے قیمتی اور حسین پتھر فراہم کیے جائیں۔ چنانچہ جنات سے یہ خدمت لی، وہ دور دراز علاقوں سے خوبصورت بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لائے اور شہر بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اقصیٰ اور شہر کی تعمیر جدید عمل میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر اور چٹانیں کہاں سے لائے گئے۔ اس زمانے کے مختصر محدود وسائل کے باوجود وہ کون سے آلات استعمال کیے گئے جن کے ذریعے ان پتھروں کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم پیوست کر دیا گیا۔ یہ سب کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات کی جماعتوں نے انجام دیا تھا۔ جنات نے بیت المقدس کی تعمیر کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسے چیزیں بھی بنائی جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔
जन्नात ने तख्त सुलेमानी को इस कारीगरी से बनाया था कि तख्त के नीचे 2 ज़बरदस्त खूनख्वार शेर खड़े किए और ऊपर 2 गिद्ध मुअल्लिक थे। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जलवा अफरोज़ होने के लिए तख्त के करीब तशरीफ़ ले आते तो वो दोनों शेर अपने बाजू फैलाकर बैठ जाते और तख्त नीचे हो जाता और वो इस पर बैठ जाते। फिर शेर खड़े हो जाते और फ़ौरन हैबतनाक गिद्ध अपने परों को फैलाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर साया-फिगन हो जाते थे। इसी तरह जन्नात ने पत्थर की बड़ी और भारी देगें बनाई थी जो ऊंचे ऊंचे चूल्हों पर कायम थी और अपनी बुलंद व बाला कामत की वजह से हरकत में नहीं आती थी, और बड़े बड़े हौज़ पत्थर की चट्टानों में तराश कर बनाए थे। और इस तरह शहर बैतुल मुक़द्दस और हैकल मस्जिद अक्सा और इन सब अशिया की तामीर में सिर्फ 7 साल सर्फ हुए। अल्लाह ताला के जुमला एहसानात में से एक अजीम एहसान ये भी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पिघले हुए तांबे के चश्मे फराहम किए गए थे, जिसको तामीरात के इस्तेकाम में गारे और चूने के बजाय इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का ये इनाम ख़ास था कि ज़मीन के जिन हिस्सों में तांबा पानी की तरह पिघल कर बह रहा था उन चश्मों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आश्कारा कर दिया था, और उनसे पहले कोई शख्स ज़मीन के अंदर धात के चश्मों पर आगाह ना था। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने हज़रत कुतादा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रवायत नकल की है कि पिघले हुए तांबे के ये चश्मे मुल्क यमन में थे, जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिर कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िंदगी में एक मुख्तसर वाक़या कुरान हकीम ने नकल किया है। इस वाक़या की रुदात कुरान हकीम में मौजूद है। कुरान हकीम ने इस वाक़या का आगाज़ इस तरह फरमाया है, ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 30 से 33 तक है, और जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, वह बेहतरीन बंदा था, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। इसका एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। जब इसके सामने शाम के वक़्त असील और सुबक रफ्तार घोड़े पेश किए गए तो वो कहने लगे, अफसोस में इस माल की मोहब्बत की खातिर अपने रब की याद से गाफिल हो गया, जहाँ ताकि आफताब पर्दा मगरिब में छुप गया। गालिबन कोई नमाज फौत होगी, फिर खादमों को हुक्म दिया कि इन घोड़ों को ज़रा मेरे सामने लाओ। चुनाचे लाए गए तो उन्होंने इन घोड़ों की पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार से हाथ साफ करना शुरू कर दिया, यानी इनको ज़िबा कर दिया। ये एक माली सदका था जो बतौर कफ़ारा अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर दिया गया। बस इसी हद तक कुरान हकीम ने इस वाक़े को बयान किया। ये इसमें यह तफसील नहीं कि गफलत क्यों हो गई, वो ज़िक्र अल्लाह क्या था जो घोड़ों के मायना में छूट गया। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कुर्बानी पेश करना हर मज़हब में इबादत समझा गया है, और ख़ासकर मिलत इस्लामी में जिसकी पैरवी करने वालों में एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं। जानवरों को भला किसी मकसद ही के ज़िबा करना यकीन इसराफ़ और गुनाह का काम है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी के लिए ज़िबा करना, उसका गोश्त तकसीम कर देना पसंदीदा बात है, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि माल व दौलत की मशगूलियत ज़िक्र इलाही से गफलत का सबब बन जाए। इस हकीकत की तायद अहादीस से मशहूरा से भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहम रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबी ने एक शामी चादर हदियतन पेश की थी, जिस पर कुछ नक्शो निगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर में नमाज अदा की, फिर हुजरा में तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ये चादर अबू जहम को वापस कर दो, क्योंकि नमाज में करीब था कि उसके नक्शो निगार मुझे फितने में डाल देते। इसी तरह हज़रत अबू तलहा अंसारी एक मरतबा अपने बाग में नमाज़ पढ़ते हुए एक परिंदे को देखने में मशगूल हो गए कि वह दरख्तों की कसरत की वजह से बाहर निकलने में दिक्कत महसूस कर रहा था, जिससे नमाज की तरफ ध्यान न रहा। फिर आपने वो पूरा बाग सदका कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने खुशी का इजहार फरमाया। मालूम हुआ कि अगर मालो दौलत की मोहब्बत में ज़िक्र इलाही फौत हो जाए या अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाए तो मालो दौलत का सदका खैरात कर देना एक अच्छा अमल है, लेकिन इसमें यह बात मलहूज़ से रखनी ज़रूरी है कि इस सूरत में माल को ज़ाया करना दुरुस्त नहीं, जिससे इसराफ लाजिम आ जाए। कानूनी इब्तला यानी आजमाइश भी एक मुस्तकिल सुन्नत अल्लाह है जो आम तौर पर मुजरमों के लिए जारी होता है, लेकिन खासाने खुदा भी इससे दो चार होते हैं। ये बात अल्लाह ताला ही के इल्म में है कि नेकियों की आजमाइश में जहाँ दर्जात की बुलंदी मकसूद होती है वहाँ और भी हिकमतें पोशीदा रहती हैं।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک واقعہ میں آزمایا جس کو قرآن حکیم نے القاجس سے تعبیر کیا ہے۔ تمام جسم کا واقعہ آیات قرآنی میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ آزمائش پیش آئی تھی تو وہ کیا تھی، صرف اس قدر وضاحت ہے کہ ان کی کرسی پر ایک ناتمام جسم ڈالا گیا اور وہ فوراً اللہ کی جانب میں رجوع اور مغفرت چاہی۔ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں اپن 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک بیوی سے ایک ایک شہزور اور لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے یا فرشتے نے ان سے کہا انشاءاللہ، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس جملے پر دھیان نہ رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی بیوی حاملہ نہ ہوئی، البتہ ایک بیوی کے ناتمام بچہ پیدا ہوا جس کا ایک بازو نہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر ایک حرم کے بطن سے مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوتا۔ قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جب کبھی بھی بھول یا غفلت ہو گئی ہو تو فوری طور پر بارگاہ الہی میں سر مسجود ہوئے۔ اللہ سے غفلت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ انسانوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سن لیا کرتے تھے اور ان کی مراد اور مفہوم سے آگاہ ہو جاتے تھے۔ اللہ کی اس اطاعت پر حضرت سلیمان علیہ السلام اظہار تشکر کے طور پر اس کو فضل مبین قرار دیتے تھے۔ اس حقیقت کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس صورت میں اس فضل مبین کا ذکر آیا ہے اس کا نام ہی سورہ نمل رکھا گیا ہے، یعنی کہ چونٹی کے قصے والی سورت۔ بعض روایات حدیث میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، قحط کی حالت پیدا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ صلوات استسقاء کے لیے میدان میں نکلے۔ راہ میں دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے اگلے پیر اٹھائے آسمان کی جانب نظر کی یہ دعا کر رہی ہے، خدایا ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیرے فضل و کرم کے محتاج، ہم کو بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی مناجات ختم ہوئی تو قوم سے فرمایا، واپس چلو، ایک حیوان کی دعا نے ہمارا پورا کام کر دیا، بارش ضرور ہوگی۔ وادی نملہ چونٹیوں کی وادی کا ایک واقعہ قرآن حکیم نے نقل کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس حیوانات کے ایک عظیم لشکر کے جلو میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت ہجوم کے باوجود کسی طبقہ کے افراد کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجہ رتبہ کے خلاف آگے پیچھے ہو جائے۔ سب فرمانبردار غلاموں کی طرح فوج در فوج چل رہے تھے۔ چلتے چلتے لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم لشکر کو دیکھ کر اپنی قوم سے کہا، اے چونٹیوں، تم فوراً اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹیوں کے سردار کی یہ بات سنی تو انہیں ہنسی آ گئی۔ اس عظیم انکشاف پر اللہ عز و اجر کا شکر ادا کیا اور مزید نیکی و پرہیزگاری کی دعا کی۔ خود اور ملکہ سبا۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جو جلال کے ساتھ مرکز تھا۔ انسان، جنات، حیوانات بھی صف در صف کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ فرما رہے تھے کہ پرندوں کی صف میں ہدہد پرندہ موجود نہ تھا۔ اس کی اس غیر حاضری کو محسوس کر کے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر وہ واقعی غیر حاضری کا مرتکب ہوا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ یہ تابع سلیمانی ہو ہی رہا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پوچھ پر کہنے لگا، میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں۔ وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے جو ایک ملک پر حکمرانی کرتی ہے اور اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اس کی قوم آفتاب پرست اور شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدائے واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کی آفتاب پرستی کو ان کے لیے کشمنا بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اچھا، تیری بات کی صداقت کا ابھی علم ہو جائے گا، اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا، اس کو ان تک پہنچا دے، انتظار کر کے اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور ایسے وقت وہ خط گرایا جب ملکہ سبا دربار کر رہی تھی۔ خط ملکہ کی گود میں گرا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی، ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب ہے جس کی عبارت یہ ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم میرے پاس اللہ کے فرمانبردار
مسلم ہو کر آؤ۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ قدیم زمانے میں خطوط رسانی کا کام پرندوں سے بھی لیا جاتا تھا۔ پرندوں کو اس حد تک سدایا جاتا تھا کہ جس کسی کو خط پہنچانا ہوتا تھا اس سمت پرندے کو اڑا دیا جاتا تھا، وہ ٹھیک ٹھاک اسی سمت اڑتا ہوا خط مطلوبہ انسان تک پہنچ جاتا تھا۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں نے اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے اب میں تم سے مشورہ طلب کرتی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا آخری فیصلہ، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب اس کے لیے حکم کی ضرورت ہے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور صاحب اقتدار ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو ان کی قوت اور طاقت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پہلے اپنے چند قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے لیے عمدہ قیمتی تحفے لے جائیں، اس بہانے سے وہ ان کی شان و شوکت کا اندازہ لگا لیں گے۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و شوکت کے مالک ہیں پھر ان سے لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب شوکت بادشاہوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بلا وجہ بربادی مول لینی مناسب نہیں۔ اہل دربار نے ملکہ کی دانشمندانہ بات پر اتفاق کیا، کیونکہ یہ خط کئی ایک وجہ سے اہم تھا۔ ایک یہ کہ وہ عجیب غیر معمولی طریقے سے آیا تھا، بجائے اس کے کہ کوئی سفارت اسے لا کر دیتی ایک پرندے نے لا کر ٹپکایا۔ دوسری یہ کہ وہ فلسطین و شام کے فرمان روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ تیسری یہ کہ اس خط کو اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا، حالانکہ اس وقت دنیا میں کہیں کسی سلطنت کے مراسلوں میں یہ طریقہ رائج نہ تھا۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر جس اختصار و صاف باتوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اس میں واضح طور پر یہ دعوت دی گئی ہے مخالفت چھوڑ کر طاعت اختیار کر لیں اور تابع فرمان بن کر یا مسلمان ہو کر حاضر ہو جائیں۔ خط کی عبارت میں مسلم ہو کر حاضر ہونے کا حکم تھا۔ پہلا مفہوم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان فرمان روائی سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ دوسرا مفہوم شان پیغمبری کے شایان شان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جامع لفظ ہر دو مفہوم کی ادائی کے لیے لکھا گیا، الغرض قاصدوں کا انتخاب کیا گیا اور تحفہ تحائف میں قیمتی اشیاء رکھے گئے۔ تاریخی روایات میں جہاں بے شمار تفصیلات ہیں وہاں چند خصوصی چیزیں یہ تھیں: کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ جواہرات، 100 غلام اور 100 کنیزیں، ساتھ ہی ملکہ کا ایک خصوصی خط جس میں چند اہم سوالات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفے کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ دربار سے 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کا فرش کر دیا جائے اور راستے میں 2 مختلف نوع کی جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کیے۔ اس کے دائیں بائیں 4-4 ہزار سونے کی کرسیاں، ایک طرف اہل علم کے لیے، دوسری طرف اہل دربار اور وزراء و یعنی سلطنت کے لیے رکھ دی گئیں۔ جوہرات سے پورا دربار مزین کیا گیا۔ ملکہ سبا کے قادسوں نے راہ میں سونے کی اینٹوں پر جانور کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحفے سے شرما گئے۔ جو آگے بڑھے 2 طرفہ چرند پرند کی صفیں دیکھی، پھر جنات کی صفیں دیکھی تو مرغوب ہو گئے، لیکن جب دربار میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تواضع و کرام سے مانوس ہوئے اور وہ خوف جاتا رہا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حشم و خدم کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ ملکہ سبا کے تحائف پیش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط سمجھا، شاید تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں ان قیمتی اشیاء سے خوش و راضی ہو جاؤں گا، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیا کچھ عنایت کیا ہے، لہٰذا تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو میں اپنے ایسے عظیم لشکر کے ساتھ ملک سبا تک پہنچ جاؤں گا، پھر تم اس کی مدافعت و مقابلہ سے عاجز ہو رہو گے، جام کر سب کے ذلیل و خوار ہو کر شہر بدر ہو جاؤ گے۔ قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ سبا کو پوری رداد سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا جو مشاہدہ کیا تھا وہ بھی تفصیلاً سنایا، اور خاص طور پر یہ بات کہی کہ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جن چرند پرند بھی ان کے زیر فرمان ہیں۔ ملکہ نے جب یہ تفصیل سنی تو سب نے طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، بہتر یہی کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر طاعت قبول کر لی جائے۔ چنانچہ ملکہ سبا اپنے ارکان دولت اور حش و خدم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت فلسطین کی جانب روانہ ہو گئی۔ ملک سباسی فلسطین کی یہ مسافت تقریباً 1500 میل سے زائد بتائی جاتی ہے۔
ملکہ سبا جب بیت المقدس کے قریب پہنچی تو وہ اور 2 دن اور 1 دن کی مسافت باقی رہ گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا اطاعت اختیار کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار کو جمع کی، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اٹھا کر یہاں لے آیا جائے، اور غالباً منشا اس کا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اس کے درباریوں کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و مرسلین کو کیسی کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ یقین بھی ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ یہ سن کر ایک جن اٹھا، کہنے لگا، جناب علی، یہ کام میں انجام دوں، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور میں ایک امانت دار جن ہوں۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر اسی دربار کے ایک اہل علم نے کہا، اور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس رخ پھیر کر دیکھا ہی تھا کہ ملکہ سبا کا شاہی تخت سامنے موجود تھا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے دراصل اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بے نیاز ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادائے شکر کے بعد اپنے مذاہبین کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں، یعنی وہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہے، اپنی گمراہی پر قائم رہتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئی تو اسے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے یہ میرا ہی تخت ہے، لیکن معمولی سی تبدیلی اس یقین میں شک پیدا کری۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ حقیقت حال تک پہنچ گئی، کہنے لگی، ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، ہم اسی وقت سے دل سے مطیع ہو چکی ہیں جب کہ قاصد سے آپ کے احوال معلوم ہوئے تھے۔ قرآن حکیم نے بھی اس طرف اشارہ کیا، واقعی سمجھدار خاتون تھی، لیکن چند روز وہ جو ایمان نہیں لائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کو اس کی عادت تھی روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ اس کی قوم کافر تھی، لہٰذا جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے لگی۔ قومی عادات اکثر انسان کے سوچنے سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، انسان اسی دھارے میں بہنے لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ نبوت کا اعجاز دیکھنے کے بعد ملکہ سبا کو ظاہری شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے تاکہ وہ اپنے کو دنیا کے لحاظ سے بھی عظیم نہ سمجھے۔ اس کے لیے شیش محل بنوا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا، اور اس میں پانی کے جانور چھوڑ کر اس کو شیشے سے پاٹ دیا، شفاف آبگینوں بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس شرف بنا دیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا جاتی کہ صحن میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ یہ حوض اس ایسے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو لامحالہ اس پر سے عبور کرنا پڑتا تھا۔ جنوں کی مدد سے یہ عالی شان شیش محل آنن فانن تیار ہو گیا، جو اپنی صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھا۔ ملکہ سبا سے کہا گیا قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ دیکھ کر ملکہ نے اپنے کپڑوں کو پنڈلی تک اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آب گینے کا ہے۔ یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ ختم ہوتا ہے، باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔